السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور, وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں جانوروں کا شکار کرنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بہت رحم اور اچھے سے پیش آتے تھے. بالکل شکار کرنے کی اجازت ہے. قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے شکار کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, اسلام میں تو قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شکار کی اجازت ہے. اور اس لیے حج کے موقع پہ جاتے ہوئے بھی زمینی شکار کی کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف سمندری کھانا تم کھا سکتے, شکار کر سکتے ہو ان دنوں میں, جن دنوں میں حج کے لیے جو لوگ اس نیت سے نکلتے ہیں ان دنوں میں. باقی یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ شکار کے اوپر جو تم جس چیز سے شکار کر رہے ہو اس ہتھیار پہ تم بسم اللہ پڑھ کے شکار پہ طرف پھینکو, اور اگر شکار مر جاتا ہے تو وہ جائز اور حلال ہو جاتا ہے. اس کو اگر زخمی ہو رہا ہے تو فوری طور پہ پکڑ کے اس کو ذبح کر لو تاکہ تکلیف نہ ہو. تو شکار تو جائز ہے, شکار کیا کرتے تھے, جانور مہربان تھے آن سلم. تو ہم گائے اور بکری اور اونٹ وغیرہ بھی تو ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے, تو وہ بھی تو جانور ہی ہیں نا. صرف وائلڈ لائف پہ کیوں تمہارا زور ہے اتنا زیادہ؟ تم وائلڈ لائف کنزرویشن کے زیادہ وہ لگتے ہو حمایتی. لیکن جانوروں کا شکار جائز ہے, لیکن ہر جانور جو ہے حلال نہیں ہے. یہ دیکھنے والا جو حلال جانور ہیں وہ جائز ہیں, اور بعض جانور پرندے ہیں مثلاً ان کا شکار بھی جائز ہے. فیزنٹ ہے, تیتر ہے, بٹیر ہے, ان کے شکار جائز ہیں. ایک دفعہ خلیفہ ثانی ایک چھوٹا سا پرندہ شکار کر کے لائے, غالباً طوطا تھا یا کیا تھا یا اس طرح کی چیز تھی. مثلاً نے فرمایا کہ گو اس کو کھانا حرام نہیں ہے, لیکن ہر جو پرندہ اور جانور ہوتا ہے اس کو شکار بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ خوبصورتی کے لیے بھی ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے بڑے جانور جہاں تک ہرن ہے یا اور اس طرح کے جانور ہیں ان کو شکار جائز ہے. یہ پرندے ہیں, فیزنٹ ہے, تیتر ہے, پارٹریج وغیرہ جائز ہیں. لیکن ایسی چیزیں جو خوبصورت چڑیاں وغیرہ ہیں, پرندے ہیں, طوطے ہیں, اس قسم کے شکار جائز نہیں ہیں. جائز ہوں بھی تو ان سے بچنا چاہیے کرنے سے. ٹھیک ہے, باقی اسلام میں بالکل جائز ہے جانوروں کا شکار, لیکن اس کو تکلیف نہ دو, ایسے ہتھیار سے مارو کہ جلدی مر جائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.